آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، کہا جاتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور امید ہونا چاہیے، یہ بندے کے اندر نیسیسری ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت پیارا سوال کیا کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بندے کو رب تعالیٰ کا خوف اور رب تعالیٰ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، اس سے کیا مراد ہے؟ بندے کو رب تعالیٰ کا خوف ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی قدم اٹھائے تو اس کے دل میں یہ ہو کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، اور میرے اس کام پر، میری اس بات پر میرا رب عز و جل میری گرفت بھی پکڑ بھی فرما سکتا ہے۔ بے شک صحیح۔ اور بندے کو رب تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل وہ مایوس ہو جائے گناہ کرنے کے بعد کہ بس میں تو ہوں ہی گناہ گار، میرا تو اب نہ دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے، میں تو تباہ ہو گیا۔ اس طرح بالکل نا امید بھی نہ ہو، رب تعالیٰ کا خوف بھی ہو، رب تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ ایمان بھی علماء نے اسی کا نام قرار دیا، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیانی جو کیفیت ہے اس کا نام۔ صرف اور صرف بندہ خوف زدہ رہے ایسا بھی نہ ہو، اور صرف بندہ رحمت کی امید لگائے رہے ایسا بھی نہ ہو، بلکہ جب وہ کوئی کام کرے، اچھا کام اس نے کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ڈر ہو کہ کیا پتہ ہے میرا یہ کام قبول ہوا یا نہ ہوا، یہ اسے خوف ہو، اور امید ہو کہ گناہ کر بیٹھا تو یہ امید ہو کہ رب تعالی چاہے تو مجھے بخش دے گا، جیسا کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ملتا ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے کہ صرف ایک بندہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، تو میں رب کی رحمت کی امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا تو مجھے خوف ہے کہ وہ بندہ میں ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ایمان، کہ بندے کو رب کی رحمت کی امید بھی ہو، بندے کو رب تعالیٰ کا خوف بھی ہو۔ ہمارے یہاں معاملہ برعکس ہے، عوام سے جب کوئی بات کی جائے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام غلط کام ہے، اب بجائے خوف غالب آنے کے آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ رب تعالیٰ رحمان ہے، بخشنے والا ہے۔ دیکھیں، رب تعالیٰ رحمان ہے، بخشنے والا ہے، اس کی صفت ہے رحم فرمانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قہار بھی ہے، وہ پکڑ فرمانے والا بھی، یہ چیزیں بھی۔ اور حیرت کی بات دیکھیے آپ اس مقام پہ میرے اور آپ کے لیے کہ ہم لوگ خطا کار ہیں۔ اب ہم کوئی کام کریں تو ہمیں رب تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے اپنے بڑے کا حکم نہیں مان رہا، اسے خوف ہونا چاہیے۔ اب ہم رب تعالیٰ کا حکم ماننے میں سستی کر جاتے ہیں تو ہمیں خوف ہونا چاہیے، بالکل۔ لیکن ہماری کیفیت یہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بھائی نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، رمضان شریف کا مہینہ روزے نہیں رکھ رہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پکڑ فرمانے والا بھی۔ ہمارے اکابر، آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طرز عمل لے لیجئے، کہ کوئی کہتا کہ کاش کے جو ہے میں انسان نہ ہوتا، صحیح ہے، کاش کہ میں پرندہ ہوتا، کہ مجھ سے سوالات نہ کیے جاتے۔ ان کا خوف خدا کا عالم یہ ہے، ساری رات عبادتیں کر کے دن بھر روزے رکھ کے ان کا خوف خدا کا عالم یہ ہے، اور ہم فرض نماز کے لیے کس انداز میں جاتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خوف سے بالکل دور۔ رحمت تو اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ یقین مانیے کہ جب بندے کے دل میں یہ پیدا ہو جائے نا کہ رب تعالیٰ پکڑ فرمانے والا ہے، اللہ اکبر، یہ خوف پیدا ہو جائے، آپ دیکھیں کہ یہ سارا کا سارا معاشرہ خود بخود جو ہے بہتر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک پڑوسی ہے، وہ اپنے برابر والے کے گھر کے سامنے کچرا پھینکتے ہوئے ڈرے گا کہ یار چلو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس اذیت میں میرا رب تو پکڑ فرما سکتا ہے،
تو وہ احتیاط کرے گا. اسی طرح دودھ میں اگر کوئی پانی ملا رہا ہے, کوئی ملاوٹ کر رہا ہے, وہ ملاوٹ کرتے وقت, زیادتی کے ساتھ ملاوٹ کرتے وقت وہ یہ سوچے گا چلو میں اس کو تو دھوکہ دے لوں گا, رب کو دھوکہ تھوڑی رب دے کو سکتا. دھوکا کیسے؟ میرا رب مجھے پکڑ فرماتا ہے, گرفت فرما سکتا ہے. تو جب یہ خوف پیدا ہو جائے گا, یہ آپ اس خوف کو نچلی سطح سے لے کے اوپری سطح تک, چاہے حکمران ہو, یہاں تک جب آپ لے کے چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں جب جب خوف خدا جس کے دل میں پیدا ہوتا جائے گا, آپ دیکھتے رہیں گے خود بخود معاشرہ جو ہے اصلاح کی طرف آتا رہے. بے شک بے شک. تو یہ خوف اور امید ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اگر بندے کو یعنی مومن کو معلوم ہو جائے کہ رب تعالی کا عذاب کتنا بڑا ہے, مفہوم ہے, تو بندہ جو ہے جنت کی تمنا ہی نہ کرے گا. اللہ اور اکبر. اگر کافر کو پتا چل جائے رب کی رحمت کتنی ہے تو وہ پھر دوزخ کی تمنا یعنی اس کی خوف نہ کرے گا دوزخ کا. اب اصل چیز اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان نام ہے خوف اور امید کا, کہ رب تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کا خوف بھی ہو. مثلا رب اللہ العزت تبارک و تعالی کے فرامین پر عمل بھی کرنا ہے اور اس سے ڈرنا بھی ہے. فرامین پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈرنا بھی ہے کہ رب تعالیٰ یہ جو میں نے کام کیے قبول فرما لے, جیسے تیسے میرے اعمال ہیں یہ قبول فرما لے. ہم تو خوش ہوتے ہیں نا کہ بھئی میں نے جو ہے 5 وقتہ نماز پڑھی ہے, میں نے تہجد پڑھی ہے. اب اگر ہم اسی اپنی عبادتوں کو لے کے جائیں جس پہ ہم ناز کر رہے ہیں, اسی عبادتوں کو ہم اکابر کی طرف لے جائیں, اولیاء کی طرف لے جائیں, صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف لے جائیں, تو وہ انہیں گناہ سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ اور سننے والے بڑی حیرت کریں گے کہ ہم نے عبادت کی ہے اور اکابر اولیاء اور صحابہ اسے گناہ سمجھ رہے ہیں. یہ ایک عجیب بات کر دی. تو واقعی یہ عجیب بات ہوگی, لیکن اس کو میں واضح کرتا چلوں. مثال کے طور پہ آپ نے نماز ادا کی, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. آپ کی نماز میں مختلف قسم کے خیالات آتے رہے, مختلف قسم کے خیالات آتے رہے. کبھی دنیاوی خیال آ گیا, کبھی گھر کی پریشانی آ گئی. اور اولیاء کرام جو تھے جن کا رب تعالیٰ سے تعلق گہرا تھا, صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے, وہ یہ ان کی سوچ یہ تھی کہ جب کھڑے رب کی بارگاہ میں ہے تو غیر کا خیال آنا ہی گناہ ہے. اللہ اکبر. تو ان کا انداز عبادت کا یہ تھا, اس کے باوجود بھی وہ خوف زدہ تھے. تو اب میں اور آپ غور کر لیں کہ ہمارے اعمال کی کیا کیفیت ہے اور ہمیں پھر کس قدر رب تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے. اللہ اکبر. علامہ صاحب یہ اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ بعض دفعہ لوگ خوف خدا کا ذہن بنتا ہے, خوف خدا کے حوالے سے جب سنتے ہیں تو ان کا توبہ کا ذہن بنتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں, لیکن پھر جب وہ اپنے گناہوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ یار میں کس طرح میں توبہ کر رہا ہوں, پھر آئندہ گناہ نہ ہو جائے. اس پر استقامت کے لیے کیا کرنا چاہیے, کس طرح استقامت ملے گی؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور یہ سننے والوں میں سے کثیر تعداد ایسی ہوگی جن کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ چلیں ابھی ہم نے خوف خدا کے متعلق سنا کہ مختلف جو ہے جاگنے کی بڑی راتیں آتی ہیں, شب برات ہے, شب قدر ہے. ہمارا ذہن بنتا ہے, یا ہم کوئی اس طرح کی بات, اصلاحی بات سنتے ہیں تو ہمارا ذہن بنتا ہے کہ چلو ہم توبہ کر لیں, رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آ جائیں. تو فوراً ہی ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ پچھلی دفعہ بھی تو فلاں اجتماع میں ہماری حاضری ہوئی تھی, فلاں محفل میں حاضری ہوئی تھی, میں نے نیت کی تھی, تو پھر میرے کو ثابت قدمی نہیں ملی. اس سے پہلے بھی نیت کی تھی, تو پھر میرا اب نیت کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اس طرح بندے کی سوچ بنتی ہے بعض اوقات. اس حوالے سے آپ نے سوال کیا تو بڑی پیاری حدیث پاک ہے, آپ سنیں گے تو آپ کی طبیعت کو مزہ آ جائے گا. ایسی پیاری حدیث پاک. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, مولا میں نے گناہ کیا ہے, مجھے معاف کر دے. رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے, فرشتوں دیکھو میرا یہ بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پہ پکڑ بھی فرماتا ہے اور گناہ معاف بھی فرماتا ہے. تم گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر وہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے, اس کے بعد پھر گناہ کر بیٹھتا ہے.
پھر احساس ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں نے گناہ کر دیا. تو رب تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کو پتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پہ گرفت بھی فرماتا ہے اور گناہ معاف بھی فرماتا ہے. ماشاءاللہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دی. ماشاءاللہ عز و جل. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے علامہ صاحب اس حوالے سے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں پھر ان کا استقامت کے حوالے سے ذہن نہیں بن پاتا کہ میں نے توبہ کر لی اب اس پر استقامت کیسے ملے. تو بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں ہمیشہ خیر کی ہی توقع رکھنی چاہیے. اور